صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بنا خنجر تش اور بنا خنجر تش. اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبیر کیا کم ماتم شبیر کیا جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو عاطف نے کہا دست کبرا میں جگہ رکھ دست کبرا میں جگہ اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجادو گردن سجادو ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے بنے بوتراب خاک مرہم ہو گئے خاک مرہم ہو گئے بے کفن تھا لاش نو شہرن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چادر منہ چھپانے کو نہ چادر شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرئی پیدا ہوا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب صدر زی سے گر پڑے عباس با وفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نے پہ مارے چلیے حضور نے پہ مارے بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائی ہے ترائی میدر روائی ہے ترائی میدر یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچڑ گیا مظلوم سے بچڑ گیا عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی
یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بیت کانپتے تھے شہ کے دست و پا امامہ تھا نا فرق پا نے دوش پر ردا تصویر وار تھے ہمیں تصویر وار تھے ہمیں طنز مصطفیٰ مختل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گرے سینہ کھلا ہوا تھا گرے پہنچے جوئیں ترائی میں بادی دے پوراب دیکھا تپاہ خاک پہ فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تاب بس آئے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک بس آئے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک بیکار دست و پاتھے شیخ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے مورا کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کو کے جعفر تیار ہو گئے مورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا جب ذبح ہوئیں گے ہم تو کسے ہوئے گا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دل ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دل سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شے پہ یہ بولا وہ زیو خار تشریف آپ لائے زیز تشریف آپ لائے زیز جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہو کس طرح اٹھ کے گرد پھرو کس طرح اٹھ کے پھرو گرد بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوں آہا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شق ہے ضرب گرز سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے یہ سن کہ اس دلیر نے ایک سرد آہ کی
مشکی زی پہ تڑپ کے با حضرت نگاہ کی، منہ شرم سے چھپا لیا، گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی، حیدر کے ماں کی حالت تباہ ہو گئی، حیدر کے ماں کی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے، زانوں پہ شے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، زانوں پہ شے کے آنسو سے آنسو نکل پڑے، فرمایا شے نے کس لیے روتے ہو زار زار، لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار، کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار، کس اس جرینے کے وقت کی عرص اس جرینے کے وقت آغا سے چھوٹنے کا، خلق ہے غلام کو پاؤں گا آپ کا شہ گردو، پاؤں گا آپ کا شہ گردو، یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جاں، حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس و جان، دنیا سے کوچ کر گئے اب بس، دنیا سے کوچ کر گئے اب بس، چھوڑا جری نے ساتھ شہ مشرقین کا، ایک غل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا، ایک غل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا، صلوات۔ ایک اور درود بھیجیں مومنین محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، قوله الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صلوات۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، کافر چاہتے ہیں، مشرکین چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں،
ان کافروں کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں، ان کا مقصد یہ ہے ان یطفئوا کہ بجھا دیں، گل کر دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بے افواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے، ویاب اللہ، اللہ اس کا انکار کرتا ہے، اللہ نے طے کر لیا ہے، کیا کر لیا ہے طے؟ الا ان یتم نورہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، ان یتم کہ وہ تمام کرے گا، نورہ اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، کافر کتنا بھی برا مانے، کافر کتنا بھی اس کو برا محسوس کرے، مگر اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، چاہے کافر کتنا بھی برا کیوں نہ مانتے رہیں۔ ان 5 مجالس کے سلسلے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عنوان بیان امام زمانہ علیہ السلام ہے، اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اسی پہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اور آج چوتھے مرحلے میں یہ گفتگو داخل ہو رہی ہے، کل اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اور 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں سرنامہ بیان کے طور پر۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ کہ بجھا دیں نور خدا کو، بے افواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے، ویاب اللہ اور اللہ طے کر چکا ہے اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ تصور کریے اور سوچئے کہ نور خدا کو کافر نور خدا کو اپنی کمزور پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، نور خدا کو کمزور پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ نور خدا کو بجھا نہیں سکیں گے۔ نہیں، ایک اور بات کہ الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خدا ضرور اپنے نور کو پورا کرے گا۔ تو اس کے معنی ہے کہ نور کو پورا کرنا، اگر اس نے یہ طے کیا ہے، اور آیت سے جو وضاحت ہوتی ہے کہ وہ نور کو پورا کرے گا، الا ان یتم نورہ کہ وہ کرے گا نور کو اپنے پورا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نور کی کوئی ابتدا ہے، کوئی ابتدا ہے، کوئی آغاز ہے، آغاز ہے تبھی تصور ہے کہ پورا کرے گا، تمام کرے گا۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، نورہ اپنے نور کو پورا کرے گا، تو اپنے نور کو پورا کرنے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس نور کا آغاز بھی ہے، اس نور کی ابتدا بھی ہے، جس نور کی ابتدا ہے اسی نور کی وہ انتہا کرے گا، اسی نور کو تمام کرے گا۔ تو یہ بات خود بخود طے ہو گئی کہ یہ جس کی ابتدا اور انتہا ہے، یہ خدا کا اپنا نور نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی سلسلہ ہے جسے معبود اپنا نور کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، یہ تصور کیجئے۔ اب میرے ساتھ رہیں، ایک بحث ہے، لوگ نیٹ پر بھی مجلسیں سن رہے ہیں اور ان تک پیغام پہنچ رہا ہے، چلیے آج اس کو بحث کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نور کو پورا کرے گا، تو کوئی ایسا نور ہے کہ جسے تمام بھی کرنا ہے، اور اس نور کی ابتدا بھی ہے، اور جس کی ابتدا ہے اسی نور کو پورا کرنا ہے۔ تو اب اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کو خدا اپنا کہہ رہا ہے، جس سلسلے کو اپنا کہہ رہا ہے، اور اپنا بھی یوں کہہ رہا ہے کہ میرا نور ہے، وہ اپنے نور کو، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، تو وہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں،
تو اب یا تو اللہ کا نور قرآن ہوگا، یا اللہ کا نور نبوت ہوگی، یا اللہ کا نور رسالت ہوگی۔ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ محمد کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کفار قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کفار کی دلی خواہش یہ ہے کہ محمد کو ختم کر دیں، قرآن کو ختم کر دیں، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں قرآن کو بھی پورا کروں گا اور نور محمد کو بھی پورا کروں گا۔ اللہ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ نور محمد کو پورا کرے گا، نور محمد کو چھوڑے گا نہیں، ادھورا نہیں چھوڑے گا، اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اپنے نور کو۔ اب وہ نور محمد نہیں کہہ رہا ہے، اپنا نور کہہ رہا ہے، ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد کا نور ہی خدا کا نور ہے، محمد کی پیدائشی خدا کے نور سے ہے۔ اللہ نے اپنے نام سے محمد کو مشتق کیا ہے، اپنے نور سے مشتق کیا ہے۔ وہ محمود ہے، میرا رسول محمد ہے، میرا رسول محمد ہے، وہ محمود ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے محمد کو نور سے بنایا، پیغمبر اسلام کو نور سے بنایا، اور نور سے بنا کے لباس بشر میں بھیجا۔ غور فرمایا آپ نے؟ میں نے کل جو بحث کی تھی واضحان عالیہ میں ہوگی کہ اللہ نے محمد کو ایک امت کو بنایا کہ جس امت کے ہیڈ جو ہیں، سردار جو ہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ پیغمبر اسلام ہے۔ اور اس محمد اس پوری امت کو اللہ نے لوگوں کے اور اپنے درمیان میں قرار دیا۔ پوری امت کو اللہ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان میں قرار دیا۔ اب درمیان کے معنی یہ ہے کہ ادھر سے بھی کچھ اللہ تک پہنچانا ہے اور کچھ اللہ کا ادھر تک لانا ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے، اللہ کے یہاں سے ادھر۔ تو کوئی ایسی چیز ہے تو اللہ نے خلق کیا۔ کس کو خلق کیا؟ محمد و آل محمد کو خلق کیا، محمد کو خلق کیا اور محمد سے آل محمد کو خلق کیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرا نور ہے، میں نے ان کو اپنے نور سے مشتق کیا۔ شققت من نوری، میں نے مشتق کیا ہے اپنے نور سے، یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے وہ نور کبریا ہے، نور خدا ہے۔ محمد کا وجود نور خدا ہے۔ جو محمد نور خدا ہو، اس محمد کے لیے یہ الزام کہ وہ پڑھے لکھے نہ تھے، یہ نور پروردگار پر الزام آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اپنا نور مکمل کر کے رہے گا۔ تو معبود تیرا نور کیا ہے؟ کیا ہے تیرا نور؟ کہ محمد کو پورا کرنا ہے، محمد کو پورا کرنا ہے۔ کہ محمد تو ایک ہے، وہ کافی ہے، پورا کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں، اس محمد کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود محمد فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد بل کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے جو قبیلہ محمدیت والا ہے، جس کا پہلا بھی محمد ہے، درمیان کا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ اب آئیے میں آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، پورا کرنا۔ ایک چھوٹی سی بحث یہاں اور مکمل بحث انشاءاللہ کسی وقت میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد باری تعالیٰ، پروردگار کا ارشاد کس ضمن میں ارشاد ہے؟ ارشاد ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے۔ عجیب بات کہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فتمہن، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے کلمات کے ذریعے لیا. توجہ ہے، ابراہیم نے امتحان لیا، ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے بے کلماتن، کچھ کلمات کے ذریعے لیا. اب اس کے بعد قرآن عجیب لفظ استعمال کر رہا ہے، فتمہن. فتمہن، ابراہیم نے، پس ابراہیم نے ان کلمات کو تمام کر دیا. ان کلمات کو فتمہن، ان کلمات کو تمام کر دیا. اور جب تمام کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یعنی پہلے انہوں نے امتحان دیا اور امتحان ہوا کچھ کلمات کے ذریعے. قدرت کہتی ہے فتمہن، ابراہیم نے انہیں تمام کر دیا، ابراہیم نے تمام کر دیا. ادھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے گا. تو ابراہیم نے کلمات کو تمام کیا، اللہ نور کو تمام کرے گا، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کلمات کو تمام کیا. تو یہ کلمات کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی بحثیں ہیں، علماء نے، مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں فرمائی ہیں کہ کلمات یہ ہیں، کلمات یہ ہیں، کلمات یہ ہیں، مگر جو اصل کلمات ہیں وہاں تک نہیں پہنچے، وہاں سے گریز ہی کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے کہ انجانے یہ تو وہی جانے. صلوات پڑھے محمد والے. مگر یہ کہ گریز کیا وہاں پہنچنے سے، روکے ہیں خود کو روکا ہے، نہیں پہنچے وہاں تک. کلمات کے ذریعے اللہ نے امتحان لیا ہے. تو یہ کلمات یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. مفسرین نے بہت ہی قلابازیاں کھائی ہیں یہ بتانے میں کہ وہ کلمات کیا ہیں. ایک کاش کے آل محمد کے دروازے پر آ گئے ہوتے تو کلمات مل جاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں. اہل بیت کے یہاں آتے تو کلمات مکمل طور پر مل جاتے. کیسے کلمات؟ کہاں ہے کلمات؟ نہیں، جناب آدم علیہ السلام کے سلسلے سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ. آدم نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے. آدم نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے. یہ کہ فتابہ علیہ کہ جن کلمات کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. کچھ کلمات حاصل کیے، ان کلمات کو دہرایا جن کے صدقے میں، جن کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی. یعنی آدم پہلا انسان، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. پہلے انسان ہی سے ترک اولا ہو گیا ہے، پہلے ہی انسان سے ترک اولا ہوا ہے. اب اس پہلے ہی انسان کو اللہ بتا رہا ہے کہ اگر ترک اولا ہو جائے تو میرے یہاں توبہ کس طرح سے ہوتی ہے. ارے نہیں، غور نہیں کر رہے. میرے یہاں جب توبہ کرنا تو توبہ کا طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں. جب تم توبہ کرو تو آدم ہے اور اللہ ہے. براہ راست اللہ سے آدم توبہ کریں تو قبول کرنا چاہیے. ارے نہیں، غور کریں بھائی. تو براہ راست اس لیے کہ ابھی تو کوئی اور ہے ہی نہیں، صرف آدم ہے، پہلا آدمی ہے، پہلا انسان ہے. تو اس پہلے انسان، یہ پہلا انسان براہ راست، اور پہلا انسان بھی ہے اور نبی بھی ہے. براہ راست ان کو چاہیے کہ اللہ سے رابطہ کریں اور کہیں پروردگار جو کچھ ہوا اسے بھول جا، میری توبہ کو قبول کر لے، ماں میری توبہ کو قبول فرما. مگر ایسا نہیں ہوا، یہ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں پروردگار میری توبہ کو قبول کر لے. تو پروردگار جب یہ مانگ رہے ہیں تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کہا نہیں، یہ پہلا ہی انسان ہے، یہ پہلا آدمی ہے، اس پہلے آدمی سے آدمیت چلے گی.
اس آدمیت کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اور مجھ سے توبہ کرنا ہو تو تم براہ راست نہ مانگ لینا. ہائے ہائے، ان کلمات کو وسیلہ بنانا جن کلمات کو بابا آدم نے وسیلہ بنایا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان کلمات کو وسیلہ بنانا، ان کلمات کے ذریعے توبہ کرنا، ان کا حوالہ دینا توبہ کرتے ہوئے. جب تم ان کا حوالہ دو گے توبہ کرتے ہوئے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اللہ نے تعلیم کی اور کچھ کلمات دے دیے کہ ان کے ذریعے توبہ کرو، توبہ کرو ان کے ذریعے. اور اب جو آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے قبول فرمائی. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات پنجتن پاک کے نام، اسماء گرامی، اللہ اکبر، محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. ان کے ذریعے جب اللہ کی بارگاہ میں آدم نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا. اس دن سے قیامت تک آدمیت یہی ہے. آدمیت اسی میں ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہو تو کسی اور کا حوالہ نہ دینا. کبھی محمد کا حوالہ دینا، کبھی علی کا حوالہ دینا، کبھی فاطمہ کا حوالہ دینا، کبھی حسن کا حوالہ دینا، کبھی حسین کا حوالہ دینا. جب جب ان کے حوالے دو گے خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. توبہ کے لیے اللہ نے کلمات بتائے. کتنے کلمات؟ 5 کلمات. اچھا، انہی کلمات کو کہیں اسماء کہتا ہے پروردگار، کہیں کلمات کہتا ہے. وَعَلَّمَ، اور اللہ نے سکھائے آدم کو تمام اسماء. وہاں بھی کلہا تمام اسماء سکھائے. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. کلہا اسماء سکھائے آدم کو اور سب کے سب اسماء سکھائے، تمام اسماء سکھائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بحث ہے، خدا کی قسم بڑی قیمتی بحث ہے. اللہ نے آدم کو سکھائے، اسماء سکھائے، اور کلہا سب کے سب اسماء سکھائے. بعد نے لکھا ہے کہ اللہ نے روزی اور یہ جو دنیا میں ہونے والی ہیں سب چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیا آدم کو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. سب کے سب اللہ نے ان کو بتا دیے. نہیں، اللہ نے آدم کو اسماء سب کے سب سکھا دیے، تمام اسماء سکھا دیے. مگر کمال یہ ہے کہ آدم کو اسماء تو سب سکھائے ہیں، نور 5 سامنے رکھے ہیں جن میں امتحان ہونا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں، اسماء 5 ہیں، اسماء سب ہیں، اور نور جو ہیں وہ 5 ہیں. 5 شخصیتیں ہیں اور نام ہیں. ان شخصیتوں کے جو 5 انوار نظر آ رہے ہیں، اب تم بتاؤ کہ ان میں کس کس کا کون سا نام ہے. یہ آدم کا امتحان ہو رہا، توجہ ہے نا، آدم کا امتحان ہو رہا ہے اسماء کے بارے میں، اور ابراہیم کا امتحان ہے کلمات کے بارے میں. توجہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آدم کا امتحان اسماء سے اور ان کا امتحان کلمات سے. پھر کہتا ہے کہ آدم کو اسماء سکھائے اللہ نے، اور اسماء سکھانے کے بعد آدم کو اسماء سکھائے، اور اسماء سکھانے کے بعد فرشتوں سے کہا. فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو ہم کو خلیفہ بنا. یہ دل میں ہے، کہہ نہیں رہے ہیں. اور کیسے یہ رہے ہیں، کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر خوریزی کرے گا؟ ہائے ہائے، توجہ. ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ نہیں،
انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ کہا اور فرشتے خاموش ہو گئے. اس سے کہ فرشتے انسان تو تھے نہیں کہ بگڑ کے کہتے ہیں واہ ہم بھی تو جانتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. بس توجہ ایک بات کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اسماء کے ذریعے اللہ امتحان لے رہا ہے. کس کا لے رہا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کا. اور ابراہیم کا امتحان کلمات سے ہے. مگر فرق یہ ہے کہ وہاں کلہا تمام اسماء سکھا دیے، مگر 5 نور ہیں کہ نام کی تطبیق کرنا ہے. کون سا کس کا نام ہے؟ یہ آدم منزل امتحان میں ہے. اور یہی امتحان کا پرچہ فرشتوں کے سامنے بھی ہے، مگر فرشتے تطبیق نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے. تو اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان کے نام بتاؤ، تم ان کے نام بتاؤ. اور جب انہوں نے بتا دیے تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ میں نہ جانتا تھا، میں نہ کہتا تھا کہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کل اسماء سکھائے، مگر امتحان 5 تک ہے. 5 کے نام بتانا ہے، 5 کے نام بتانا ہے. یہ امتحان ہے آدم کا. اور ابراہیم کا امتحان پروردگار لے رہا فتمہن، کہ ابراہیم نے ان کلمات کو تمام کر دیا. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا فتمہن کے معنی کیا ہے، تو امام نے فرمایا یہ وہی کلمات ہیں کہ جو آدم کو سکھائے گئے تھے. ہائے ہائے، جو آدم کو بتائے گئے تھے، جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہ وہی اسماء ہیں. مگر فرق یہ ہے کہ آدم کا امتحان 5 تک تھا، ابراہیم کا امتحان 12 تک ہے. نہیں غور نہیں کیا. 12 اور 14 تک ابراہیم کا امتحان ہے، اور آدم کا امتحان 5 تک تھا. آدم کا امتحان 5 تک اور ان کا امتحان 14 تک مکمل کرنا ہے، تمام کرنا ہے. فتمہن، اللہ نے امتحان ابراہیم کا لینا شروع کیا. ابراہیم نے کلمات کو تمام کر دیا، سارے کے سارے کلمات بتا دیے. 12-14 تک ابراہیم اپنے امتحان سے گزر گئے. اور جیسے گزرے اللہ نے کہا انی جائلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو سمجھ میں آیا کہ امامت اگر ملتی ہے تو کسی کلمے کے امتحان پر. ہائے ہائے، کلمات سے امتحان لیا اللہ نے. اور کلمات سے امتحان لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے تمام کر دیا انہیں. انی، بے شک میں جائلوں کا بنانے والا ہوں تم کو، جائلن بنانے والا، جائلوں کا تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم کا امتحان اللہ نے لیا اور لینے کے بعد لوگوں کا امام بنا دیا، امام بنایا ابراہیم کا امتحان لینے کے بعد. اور امتحان کیا ہے کہ ابراہیم کی صورتحال یہ ہے کہ ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم خلیل ہیں. خلیل قریبی دوست ہے. پروردگار تو مجھے اپنا دوست کہہ دے، اپنا کہہ دے. ابراہیم خلیل ہیں، ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں. یعنی اللہ نے خلت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، اور رسالت بھی عطا کی ہے. اب جو بھی منصب ملے وہ ان دونوں سے بڑا ہونا چاہیے. نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں. ابراہیم امتحان دے رہے ہیں نبی ہوتے ہوئے اور رسول ہوتے ہوئے. ابراہیم کی عظمت ہے، عظیم ابراہیم امتحان دے رہے ہیں نبی ہوتے ہوئے اور رسول ہوتے ہوئے. تو اب ظاہر ہے جب رسول اور نبی ہو کر کے امتحان دے گا تو کسی بڑے منصب کے لیے امتحان دے گا.
اب جو پروردگار دے کوئی بڑی چیز عطا فرما، توجہ، بڑی چیز عطا فرما، اگر نبوت سے کم ہے تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسالت سے کم ہے تو امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار نبوت اور رسالت اگر امتحان دے رہی ہے تو اب کوئی بڑی چیز ملنا چاہیے، کہا بڑی نہ ہوتی تو ان کے بعد امتحان نہ لے کے دیتا۔ میں لے کے امتحان نبی کا لے رہا ہوں، رسول کا لے رہا ہوں، بڑی نہ ہوتی تو کبھی امتحان نہ لیا جاتا۔ یہ بڑا ہے تبھی نہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ پروردگار بڑا کتنا ہے؟ کہ سنو، بڑکپن کا عالم یہ ہے کہ نبوت ایک وقت پر ختم ہو جائے گی، رسالت ایک منزل پہ آ کے تمام ہو جائے گی، مگر امامت وہ منصب ہے کہ جب تک پیچھے چلنے والے چلتے رہیں گے اس وقت تک امامت چلتی رہے گی۔ ختم ہونے والا امامت چلے گی اس وقت تک جب تک پیچھے چلنے والے ہیں، جب تک فالوورز ہیں، جب تک پیچھے والے ہیں تب تک امامت چلتی رہے گی، نبوت ختم ہو جائے گی، رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، رسول پیغام پہنچانے والا، تو جب تک پیغام اور خبر ہے تب تک چل رہا ہے، مگر جب یہ دونوں ختم ہو جائیں تب کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد امامت ہے، اس سے کہ امامت قیامت تک باقی رہے گی۔ لہذا اللہ نے امتحان لینے کے بعد ابراہیم کو امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کے لیے امام بنایا، تو امامت کا براہ راست تعلق لوگوں سے ہے۔ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، پروردگار نبی بھی تو لوگوں ہی کے لیے بنایا ہے، رسول بھی لوگوں کے لیے بنایا ہے، یہ بھی للناس وہ بھی للناس۔ آخر فرق کیا ہے؟ کہ فرق تلاش کرنے کی چیز ہے۔ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، لوگوں کا امام، انسانوں کا امام، انسانوں کا امام۔ انسانوں کے امام کی حیثیت کو پہچانیے۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں کہ اللہ نے انسانی برادری کو دی ہے۔ پہلی، آدم سے توبہ کرائی تاکہ طریقہ توبہ انسانیت کو مل جائے۔ نوح کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو سے اللہ نے کشتی بنوائی تاکہ لوگوں کو مجدھار سے پار ہونا آ جائے۔ ابراہیم کو امامت عطا فرمائی تاکہ امامت کو سمجھنا آ جائے۔ امامت کے تعارف کے لیے ابراہیم کو امام بنایا تاکہ لوگ امام سمجھیں اور امام کو پہچانے کہ امام ہوتا کون ہے، امام کی طاقت کیا ہوتی ہے، امام کی قوت کیا ہوتی ہے، امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے امامت عطا کی، جناب ابراہیم کو امامت دی، حضرت نوح کو کشتی عطا فرمائی، حضرت آدم کو توبہ کا طریقہ بتایا، اور اس امامت کو دینے کے بعد چاہتا کیا ہے؟ اللہ کا منشور یہ ہے کہ لوگوں کو امام معلوم ہو کہ امام کہتے کس کو ہیں، امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ امام ہوتا ہے آگے چلنے والا، پیچھے رہنے والے کو امام نہیں کہتے۔ تاریخ نبوت و رسالت کا پہلا بشر ہے جو امام بنا ہے، پہلا انسان ہے جو امام بنا ہے۔ امام بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا۔ بنایا کس کو ہے؟ ابراہیم کو بنایا۔ ابراہیم نبی ہیں، خلیل ہیں اور رسول ہیں، یعنی امام کوئی ایسا نہیں بنتا کہ جس میں کوئی کمی ہو۔ امام وہ بنتا ہے جو عظیم منصب والا ہو، ہر اعتبار سے عظیم ہو، رسالت کو پہچانتا ہو، پیغامبری کو جانتا ہو، اللہ کے یہاں کی خبروں کو جانتا ہو، اسے امام بنایا جائے گا۔ اللہ نے
1,23,999 سے ایک نام کو منتخب کیا، وہ حضرت ابراہیم. انہیں اللہ نے امام بنایا، اور وہ بھی کلمات سے کے ذریعے امتحان لے کے امام بنایا. اور امام بنانے کے بعد اب حیثیت کو پہچانے کہ امام ہوتا کیسا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی طاقت کو پہچانے کہ امام کی طاقت کتنی ہے، امام میں قوت کتنی ہے، امام میں علم کتنا ہوتا ہے، اس کو پہچانے اور اس کا اندازہ کریں، اس سے کہ یہ امام ہے. اور ہر آدمی امام نہیں بنتا، امام آگے والا بنتا ہے. آگے والے کے معنی کیا ہے؟ بس ایک مثال سمجھ لیں، عرض کرتا ہوں تاکہ بات میری سمجھ میں آ جائے. آگے والے اور پیچھے والے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہوتی ہے. نماز جب جماعت سے ہوتی ہے تو ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، باقی سب پڑھنے والے ہوتے ہیں. جو پڑھانے والا ہے نماز وہ آگے ہوتا ہے، اس کا اکیلے کا مصلی آگے ہے، باقی سب کے سب پیچھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہال بھرا ہوا ہے اور اس ہال میں نماز ہو رہی ہے، تو جو سب سے آگے ہوگا مصلی جس کا ہوگا وہ امام ہے، وہ لیڈر ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے، اور باقی سب کے سب ماموم ہیں. کام کیا ہے کہ جو امام کرے گا وہ ماموم کو کرنا ہے. امام اگر تکبیرۃ الاحرام کہے، امام کہے اللہ اکبر، تو پیچھے جتنے ہیں وہ سب اللہ اکبر کہیں گے. امام اگر رکوع کرے تو سب کے سب رکوع کریں گے. امام اگر سجدہ کرے تو سب کے سب سجدہ کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام رکوع کر رہا ہو اور سب سجدے میں چلے جائیں. اور اگر ایسا ہو جائے کہ کچھ لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمیں امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہنا ہے یا ہمیں امام کی نیت سے پہلے نیت کرنا ہے، تو ان کی نماز باطل ہوگی، امام پہ کوئی اثر نہ پڑے گا. امام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ وہ جو امام ہے وہ جو نیت کرے گا، وہ امام جب نیت کرے گا تب پیچھے والوں کو نیت کرنا ہے. پیچھے والے کچھ بھی کر لیں ان کا اثر امام پہ نہیں پڑے گا، امام کا اثر ماموم پہ پڑے گا. اگر 1,000 پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں 500 طے کر لیں کہ ہمیں امام سے پہلے رکوع کرنا ہے، تو رکوع کر تو لیں گے مگر جماعت سے خارج ہو جائیں گے، نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہے امام کی طاقت، یہ ہے امام کی طاقت کہ اگر نماز میں بھی نماز جیسا اللہ کے لیے ہے اور نماز میں بھی ذرا سا امام سے ہٹے تو نماز باطل ہے. نماز باطل ہے، نماز میں ذرا سا امام سے ہٹے. پوری زندگی میں امام سے جب ہٹ گئے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے. اگر امام سے ہٹ گئے، امام نماز پڑھا رہا ہے، اچھا پیچھے لوگ طے تو کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں آج سب کے سب بیٹھ کر کے یہ طے کر لیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، رہیں گے ان کے ساتھ، مگر نیت ان سے پہلے کریں گے. شریعت نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان سے پہلے نیت کر لو، ان کے بعد نیت کرنا، ان سے پہلے نیت کی تمہیں اجازت نہیں ہے. پروردگار اجازت دے دے کہ نہیں اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ امام ہے، امام آگے ہوتا ہے اور باقی سب پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ پیچھے والے جو ہیں آگے والے کو مجبور نہیں کر سکتے. آگے والے جو ہیں، آگے والے کا اثر پیچھے والوں پہ پڑتا ہے. جب یہ ہے، اور اس میں کہا کیا جاتا ہے امام جماعت. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں یعنی امام جماعت، جماعت کا امام. یہ جماعت کا امام نماز پڑھا رہا ہے، جماعت پیچھے ہے اور امام آگے ہے. جماعت کا امام نماز پڑھا رہا ہے، امام آگے ہے اور جماعت پیچھے ہے. پوری جماعت کا اثر امام پہ نہیں پڑتا بلکہ امام کا اثر جماعت پہ پڑتا ہے. ایک لفظ یہ ہے امام جماعت، یہ 2 فارسی لفظ ہیں، امام جماعت، فارسی عربی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ امام جماعت، جماعت کا امام، جماعت کا امام. پھر 2 لفظ ہیں امام اور زمانہ. امام زمانہ، زمانے کا امام.
زمانے کا امام. تو بات کیا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ امام زمانہ ہے, زمانے کا امام ہے. جہاں تک زمانے کا اطلاق ہوگا وہاں تک میرے امام کی امامت کا اطلاق ہوگا. امام زمانہ زمانے کا امام. فرق کیا ہے کہ امام جماعت کو پہچانو تاکہ امام زمانہ سمجھ میں آئے. امام جماعت کا عالم یہ ہے کہ جماعت پیچھے ہے اور امام آگے ہے. جماعت پوری جماعت پابند ہے امام کی, امام جماعت کا پابند نہیں ہے. ویسے ہی امام زمانہ ہے, زمانہ امام کا پابند ہے, امام زمانے کا پابند نہیں ہے. امام زمانے کا پابند نہیں ہے, زمانہ امام کا پابند ہے. زمانہ بنتا کیسے ہے, زمانہ وجود میں کیسے آتا ہے, زمانہ کہاں سے آتا ہے, زمانہ کیسے بنتا ہے. جب اس پر تحقیق کریں گے, سوچیں گے, فکر کریں گے, عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. زمانہ کہیں سے نہیں آتا, زمانہ بنتا ہے سورج کی گردش سے. سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے زمانہ بنتا ہے. مثلا آج سورج نکلا تھا تو دن شروع ہو گیا, ڈوب گیا, ڈوبا تو رات آ گئی. اگلے دن پھر نکلے گا تو پھر دن آ گیا. اور اگر سورج ہی نہ نکلے تو دن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دن بنتا ہے سورج کے نکلنے سے, توجہ ہے, اور دن سے زمانہ بنتا ہے. سورج کو نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا, یہ زمانہ ہے. سورج کو نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے, یہ زمانہ ہے. سورج کو نکلے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے, یہ زمانہ ہے. تو زمانہ بنتا ہے سورج سے. سورج کی گردش زمانہ بناتی ہے. اگر سورج ہی نہ نکلے تو زمانہ نہیں بن سکتا. زمانہ بنتا ہے سورج کی گردش سے, سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے. سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے, دن تمام ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے. سورج ڈوبا تو رات ہوئی, سورج نکلا تو دن ہوا. دن کا نکلنا بھی, دن کا ہونا بھی سورج سے ہے, اور رات کا وجود بھی سورج سے ہے. سورج ڈوبتا ہے تب رات ہوتی ہے, سورج نکلتا ہے تو تب دن ہوتا ہے. چلیے آج سورج نکلا, کل سورج نکلے گا, پرسوں نکلے گا. یہ نکلتے نکلتے پورے 1 ہفتہ گزر گیا. یہ ہفتہ کہاں سے آیا؟ یہ دنوں کو جب جمع کیا تو ہفتے بن گئے, ہفتوں کو جب جمع کیا تو مہینے بن گئے, مہینوں کو جب جمع کیا تو برس بن گئے. توجہ ہے. اور برسوں کو جب جمع کیا تو صدیاں بن گئی. دنوں کو جمع کیا تو ہفتے بنے, ہفتوں کو جمع کیا تو مہینے بنے, مہینوں کو جمع کیا تو سال بنے, برس بنے, اور برسوں کو جمع کیا تو صدیاں بن گئی. مگر یہ بن کس سے رہی ہے؟ صدیاں بن رہی ہیں برسوں سے, برس بن رہے ہیں مہینوں سے, مہینے بن رہے ہیں ہفتوں سے, ہفتے بن رہے ہیں دنوں سے, اور دن بن رہے ہیں سورج سے. دن بن رہے ہیں سورج سے. یعنی سارا کمال یہ ہے کہ سورج ہے تو دن ہے, سورج نہیں ہے تو دن ہی نہیں ہوگا, دن نہیں ہوگا تو زمانہ نہیں ہوگا, زمانہ نہیں ہوگا تو نہ 100 برس ہو سکتے ہیں نہ 1 برس ہو سکتا ہے. تو سارا کمال ہے سورج کا, سورج کا. سورج کی وجہ سے زمانہ بنتا ہے. ہمارا امام ہے امام زمانہ. توجہ ہے, ہمارا امام ہے امام زمانہ, یعنی زمانے کا امام, زمانے کا امام. زمانہ پیچھے ہے, امام آگے ہے. زمانہ پیچھے ہے, امام آگے ہے. زمانہ بنتا ہے سورج سے. جو چیز سورج ہے وہ زمانہ بناتی ہے, تو زمانہ بنانے والی چیز ہے سورج. سورج. یہی سبب ہے کہ پہلے امام نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا تاکہ زمانے کے لیے دلیل قائم ہو جائے. زمانہ ہمارا محتاج ہے, ہم زمانے کے محتاج نہیں ہیں. زمانہ کیسے بنتا ہے؟ اس فلسفے پہ غور کریں.
زمانہ بنتا ہے سورج سے، سورج کی گردش سے زمانہ بنتا ہے، اور ہمارے نماز کے اوقات بھی سورج ہی سے معین ہوتے ہیں۔ اگر سورج نکلے ہی نہیں تو کیا کر لیں گے صاحب؟ نماز صبح کا وقت ہوگا، اس کے نکلنے کی آہٹیں ہوتی ہیں، صبح صادق نمودار ہوتی ہے، تبھی نماز صبح کا وقت ہوتا ہے۔ معلوم ہو صبح صادق ہی نہ ہو، اور صبح صادق جب ہوتی جب سورج نکلنے کی آہٹ ہوتی ہے، نکلنے والا ہوتا ہے، تو اور جب یہ نکل آتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے۔ جب زوال ہو جاتا ہے سورج کو تو ہماری ظہر کا وقت، اور زوال کے بعد جب یہ ڈوب جاتا ہے تو مغرب کا وقت۔ کبھی غور کیا اس پر؟ ارے یہیں سے غور کر لیں، جب نکلنے والا ہوتا ہے تو صبح کا وقت، جب ڈھلنے لگے تو ظہر کا، اور جب ڈوب جائے تو وقت کتنے ہوئے؟ نمازیں کتنی ہیں؟ نمازیں 5 ہیں اور وقت 3 ہیں۔ جب نکلنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، ڈوبنے والا ہے، ڈوبا تب نماز، زوال ہوا تو نماز، نکلنے والا ہوا تو نماز۔ اللہ نے قرآن میں 5 آیتیں ہیں اس سے متعلق، 5 صرف 5 سے زیادہ نہیں ہے، 5 آیتیں ہیں، 5 کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وقت 3 ہے، نمازیں 5 ہیں۔ یہ تقاضا فضول ہے کہ ہر ایک نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ ارے یہی تو ہے کہ وقت اللہ نے 3 بنائے ہیں، نمازیں 5 بنائی ہے، اور اس کو حدیث بنائے گی، رسول بتائیں گے کہ یہ 5 نمازیں تمہیں کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث سب کے یہاں سنی شیعہ سب نے نقل کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی، امام مالک نے موطا میں نقل کی، اور جناب علی سنن ابن ماجہ نے بھی نقل کی، امام نسائی نے بھی نقل کی، امام بخاری نے بھی نقل کی، امام مسلم نے بھی نقل کی، سب نے نقل کی ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول نے نماز پڑھی دونوں ملا کر کے، اور یہ پورا سبجیکٹ ہے جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنا، 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنا، یہ پورا سبجیکٹ ہے۔ اور تمام سنی شیعہ تمام کے یہاں وہ روایتیں موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بغیر کسی خوف کے نماز پڑھی پیغمبر نے ملا کے۔ 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت یہ کہ صاحب رسول سفر کرنا چاہ رہے تھے، سفر کی وجہ سے دونوں ملا کے پڑھ دی، ریزن تھا۔ نہیں صاحب بارش ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے دونوں ملا کے پڑھ دی۔ تیسری کا روایت کا تیسرا گروپ کہ نہیں، نہ بارش تھی نہ سفر تھا، رسول نے ملا کے پڑھی تاکہ امت پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صدیہ گزر جانے کے بعد 4 سال پہلے ترکی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وقت کم ہے، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مدتوں کے بعد ترکی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، دونوں نمازیں ہمیں ملا کے پڑھ لینا چاہیے، کوئی عرض نہیں ہے۔ اگر اسلام میں اجازت نہ ہوتی تو یہ مسلمان کیسے ملا کے پڑھتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو بہت بڑی، یہ بھی ایک موضوع ہے پورا۔ ہم نے اسے ایک کتاب، ہماری ایک کتاب ہے الصلاۃ معراج المومن، اس میں اس کو باقاعدہ لکھا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ ہیں ہی وہ اختلافی جو معاملات ہیں کہ نماز میں یہ دونوں ملا کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز میں ہاتھ کھولنا چاہیے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے، نماز میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے ہر رکعت میں۔ وہ ایک پوری بحث ہم نے اس پہ کی ہے، چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے، مگر ہے بہت قاعدے کی، سوچنے والی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے، بہرحال پوری بحث۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وقت 3 ہے، سورج سے ہماری نماز کے اوقات معین ہوتے ہیں۔ کون کون سے وقت ہیں؟ ایک
صبح کا وقت، سورج نکلنے والا ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ زوال ہو جائے گا سورج کو تو ظہر کا وقت ہوگا، ڈوب جائے گا سورج تو مغرب کا وقت ہوگا۔ یعنی ہم مسلمان اپنی نمازوں میں سورج کے پابند ہیں، سورج کی حرکت پر ہماری نمازوں کا انحصار ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں سورج کا، زوال ہو جائے تاکہ ظہر ہو جائے، ڈوب جائے تاکہ مغرب ہو جائے۔ یعنی ہم مسلمانوں کی نماز مربوط ہے سورج سے، مقید ہے سورج سے۔ ہم میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے، ہم میں اور امام میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں سورج کے پابند ہیں، سورج امام کے اشارے کا پابند ہے، امام کے اشارے کا پابند ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو امام نے پلٹا کے بتایا تھا کہ ہم اور ہیں تم اور ہو۔ ایک پوری بحث ہے۔ سورج زمانہ بناتا ہے، زمانہ بنتا ہے سورج کی گردشوں سے، سورج نکلتا ہے تو زمانہ وجود میں آتا ہے۔ اس سورج کو پلٹایا تاکہ احساس رہے کہ ہم سورج کے پابند نہیں ہیں، سورج ہمارا پابند ہے۔ تو زمانہ بنایا کس نے؟ سورج نے۔ زمانہ سورج بناتا ہے، اور لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ امام زمانہ، زمانے کا امام۔ یعنی زمانہ آگے ہے، زمانہ پیچھے ہے اور امام آگے ہے، تو جو زمانے میں ہوگا زمانہ اس پر اثر انداز ہوگا۔ بس ہم زمانے میں رہتے ہیں تو ہمارے جسم پر زمانہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ بچہ 1 سال کا تھا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، جیسے جیسے زمانہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے ویسے ویسے زمانہ بڑھ رہا ہے، وہ اثر ڈال رہا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ بچہ کبھی بچہ تھا، پھر جوان ہوا، اور جوان سے بوڑھا ہو گیا۔ یہ بوڑھا کس نے بنایا؟ زمانے نے بنایا ہے۔ اگر زمانہ اثر نہ انداز نہ ہوتا تو یہ بچے سے بوڑھا نہ ہوتا۔ زمانے نے اثر ڈال کے اسے بوڑھا بنا دیا ہے۔ یہ سب زمانے کا کمال ہے، اور زمانہ بناتا ہے سورج۔ ہمارے امام کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ پیچھے ہے، امام آگے ہے۔ اس کے معنی ہے کہ امام کا اثر زمانے پر ہوگا، زمانے کا کوئی اثر امام پہ نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ آخری امام حجت خدا امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو جوان ہوں گے۔ غور نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے، فکری چیز ہے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو لوگ انہیں دیکھ کے کہیں گے یہ تو جوان ہے، 40 سال، وہ تو بوڑھے ہو گئے ہوں گے، اتنے ہیں، اتنے دن کے ہیں تو بوڑھے ہو جانا چاہیے۔ بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان ہی آئیں گے، وہ جوان آئیں گے۔ کہا صاحب جوان کیسے آ سکتے ہیں؟ کہا جوان اس لیے آئیں گے کہ وہ امام زمانہ ہیں، زمانہ پیچھے ہے، وہ زمانے سے آگے ہیں۔ وہ اگر زمانے میں ہوتے تو بوڑھے ہوتے، میرا امام تو ہے ہی زمانے کے آگے۔ وہ ایسا امام ہے کہ جس کی خاطر زمانہ ٹھہر جائے گا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں، سنی شیعہ دونوں علماء لکھتے ہیں، 1 دن باقی رہ جائے اور 1 دن باقی رہ گیا تو خدا اس دن کو اتنا طولانی کرے گا، اور اگر 1 رات رہ گئی تو اس رات کو لطول اللہ، یقیناً اللہ اسے طولانی کر دے گا، اس رات کو طولانی کر دے گا امام کے ظہور کے لیے، اس دن کو طولانی کرے گا امام کے ظہور کے لیے۔ ہمیں آمادہ رہنا چاہیے ظہور امام علیہ السلام کے لیے۔ صلوات ہر اعتبار سے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے امام کی تشریف آوری کے لیے، اپنے
کردار کے ذریعے، اپنے عادات و اطوار کے ذریعے ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے، اور یہ تصور میں رہنا چاہیے کہ آپ کسی بھی وقت ظہور کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کا ظہور ہو جائے گا۔ کل کی مجلس میں کچھ علامتیں اور ایک خاص چیز حوالے کریں گے۔ کل چونکہ یہ آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی، ہم 5ویں مجلس ہم کل پڑھیں گے، تو اس موضوع کے صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ اب وقت تمام ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ تو جو آنے والے ہیں انہیں کیا پرواہ ہے، آج بتائیں یا کل بتائیں، صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ یہ باتیں تو ان کے لیے ہے کہ آج آ گئے اور کل نہیں آئیں گے، آپ تو ماشاءاللہ آتے ہی رہتے ہیں، مستقل آنے والوں میں سے ہیں آپ۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آمادہ رہنا چاہیے امام علیہ السلام کی آمد کے لیے۔ ایک علامت، بڑی علامت، جسے سنی علماء نے بھی بڑے شد و مت سے لکھا ہے اپنے یہاں، کہ مہدی کے آمد کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، 2 مرتبہ گرہن پڑے گا ایک ہی رمضان میں۔ اور پھر ایک دوسری علامت ہے کہ محرم میں یہ آواز آئے گی کہ ظہور ہو گیا، محرم میں۔ سنی علماء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ محرم میں، میں حدیث کل مکمل طور پہ اس کو عرض کروں گا، کہ محرم کے مہینے میں ایک آواز آئے گی کہ ظہور ہو گیا، ظہور ہو گیا۔ تو اب کون پہنچے گا امام تک؟ وہی پہنچے گا جس کے دل میں آرزو ہے اور تمنا ہے۔ کم سے کم ایٹ لیسٹ تمنا تو آدمی کو رکھنا ہی چاہیے کہ جب امام آئیں گے تو ہم ان کے ناصروں میں شمار ہوں گے۔ خدا اور پھر دعا بھی کرتا رہے کہ پروردگار ہمیں ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں شمار کر۔ اور یہ سعادت بڑی سعادت ہے، میں کہتا ہوں کہ اس تمنا کا رکھنا ہی دل میں بڑی سعادت ہے کہ خدا ہمیں ناصروں میں شمار فرمائے۔ اور اب پھر اگر یہ سوچیں کہ ہمارے پتہ نہیں ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، تو اچھا اگر آپ کے جیسے نہیں ہو سکتے تو آپ ان کے جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کوشش کریں کہ جیسے وہ ہیں ویسے بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ مسائل آدمی کے سامنے ہوتے ہیں مگر پروردگار مدد کرنے والا ہوتا ہے، اگر آدمی طے کر لے تو خدا ہی مدد کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت سی علامتیں ہیں مگر لوگ ان کے ظہور کو دور محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ظہور قریب ہے، ظہور نزدیک ہے۔ اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے سے ظہور فرمائیں گے۔ کربلا کے شہیدوں کا انتقام لیں گے۔ وہ بے قرار ہے امام، اس لیے کہ اکبر مارا گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ امام کے پاس ذوالفقار نامی تلوار ہے جو مشہور ذوالفقار ہے، جو کربلا میں جس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس کام کی وجہ سے سوگوار ہے۔ خود بعض راویوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ذوالفقار سے جھکے ہوئے قبر شیرخوار بنا رہے تھے تو ذوالفقار سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو حسرت سے دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں، ذوالفقار کیا تو میری بے کسی پر رو رہی ہے؟ کیا تو بھی میری بے کسی پر رو رہی ہے؟
تو ذوالفقار سے ایک آواز پیدا ہوئی، مولا میں نے مرہب کے ٹکڑے کیے، میں نے انتر کا سر قلم کیا، میں نے امر کا سر قلم کیا، مگر مولا خبر نہ تھی کہ مجھ سے ننھے سے اصغر کی لحد بھی بنائی جائے گی۔ عزادارو، وہ ذوالفقار بے قرار ہے جب سے قبر شیر خار بنائی ہے، اور آج بھی وہ نکل کے باہر نکلتی ہے اور ایک بات کہتی ہے، اے فاطمہ کے لال، تو مجھے چلا کے حوصلہ دل نکال دے، جب سے اصغر کی لحد بنائی ہے مولا داغ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کو اصغر کی شہادت کا اتنا صدمہ ہے، ذرا تصور کیجئے کہ رباب کو کتنا صدمہ ہوگا، رباب کو اصغر کا کتنا صدمہ ہوگا، لیلا کو کتنا صدمہ ہوگا۔ ارے کوئی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام سید سجاد علی اصغر کو بھلا نہ سکے۔ یہ وہ درد تھا، یہ وہ سینے میں داغ تھا کہ علی اصغر کی شہادت کو بار بار امام یاد کرا کرتے تھے، امام یاد فرمایا کرتے تھے، امام بار بار اصغر کو یاد کرتے تھے، ہائے میرا ننھا سا بھائی علی اصغر، ہائے میرا ننھا سا بھائی علی اصغر۔ عزادارو، سید سجاد کو کچھ چیزیں ہیں جو زندگی بھر بھول نہ سکے، ایک بابا کی شہادت، دوسرے اکبر کے سینے پر برچھی کا لگنا، تیسرے علی اصغر کی شہادت، اور چوتھے عزادارو زینب کا بے پردہ ہونا۔ زینب کے سر سے جب چادر چھنی تو سید سجاد برداشت نہ کر سکے۔ ارے راوی کہتا ہے کہ عمر بھر یہی کہتے رہے، اے بھیا علی اکبر، تمہاری منزل بڑی آسان تھی، چاند سے سینے پہ برچھی کا پھل کھا کے سو گئے۔ ارے ذرا میری مشکل کو دیکھو، شام و کوفے کا بازار ہے اور ساتھ میں کارواں ہے بیویوں کا، ارے سر کھلے ہوئے، زینب جدھر سے گزرتی تھی، سید سجاد حسرت سے کبھی اپنے کو دیکھتے تھے، کبھی بابا کے سر کو دیکھتے تھے، اور سر کو دیکھ کے کہتے تھے، بابا پھوپھی اماں کا سر کھلا ہے۔ جزاکم ربکم اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، جدھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ گزرتا تھا، بیویوں پر نظر پڑتی تھی، سید سجاد شرم سے سر کو جھکا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ گزرتا ہے، ایک منزل پر قافلہ پہنچا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹی سے تڑپ کے کہتا ہے، بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کون ہے؟ عبداللہ ابن عفیف ہے، علی علیہ السلام کا صحابی ہے، مولا کا صحابی ہے۔ کہتا ہے، اے بیٹی قیامت آ گئی؟ بیٹی کہتی، بابا قیامت تو نہیں آئی، کیا بات ہے؟ کہا، بیٹی آج کوفے میں علی کی آواز آ رہی، بیٹی آج کوفے میں میرا مولا بول رہا ہے، میرے مولا کی آواز آ رہی ہے، اے بیٹی قیامت آ گئی۔ تو بیٹی، اے بیٹی ایسا کر، تو مجھے اس آواز کے پاس لے کے چل، یہ کون ہے کہ اس کی آواز میرے مولا سے مل رہی ہے؟ بس بیٹی باپ کو لے کے آئی، باپ نابینا ہے، اندھا ہے، یہ اندھے باپ کو، نابینا باپ کو بیٹی لے کے آئی، اور لانے کے بعد اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جہاں زینب خطبہ دے رہی تھی۔ بس زینب کو اس بچی نے دیکھا اور تڑپ کے کہتی، بابا یہ تو کوئی عورت بول رہی ہے، بابا یہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ تو کوئی عورت ہے۔ تو باپ کہتا، بیٹی تو عورت ہے، عورت سے بات کر سکتی، ان سے پوچھ کیا قافلے میں کوئی تمہارے مرد نہیں ہے؟ اور اگر مرد ہو تو بیٹی پتا کر کے آ کہ مرد کہاں ہے۔ بیٹی آگے بڑھی، عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے پوچھتی ہے، اے بی بی، اے غریب بی بی ہمارا سلام لو، اے بی بی کیا تمہارے قافلے میں کوئی مرد نہیں ہے؟ مرد نہیں ہے؟ کہاں؟ سامنے چلی جاؤ، سامنے چلے جاؤ اور بالکل آگے جاؤ، اور آگے جس کو دیکھو کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق خاردار ہو، سمجھنا کہ وہی اس قافلے کا قافلہ سالار ہے، وہی اس قافلے کا قافلہ سالار ہے۔ اندھے باپ کو بیٹی ہاتھ پکڑ کے لے کے آگے چلی اور اس جگہ پہ آ گئی جہاں بیمار سر کو جھکائے کھڑا تھا۔ بیٹی نے دیکھ کے کہا، بابا یہ تو کسی شریف خاندان کا قیدی معلوم ہوتا ہے۔ کہا، بیٹی کیا بات ہے؟ بابا یہ شرم سے سر کو جھکائے ہے۔
بابا لگتا ہے کسی شریف خاندان کا قیدی ہے. بھائی اتنا سنا. عبداللہ نے کہا بیٹی ٹھہر, میں اس سے بات کرتا ہوں. آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اے قیدی تجھ پر میرا سلام. قیدی نے کہا تم پر بھی میرا سلام ہو. عبداللہ پلٹے اور بیٹی کو دیکھ کے کہا بیٹی واقعی قیامت آ گئی, یہ آواز بھی میرے مولا سے مشابہ ہے, اس آواز سے بھی لگتا ہے یہ میرا مولا بول رہا ہے. اے بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا قیامت نہیں آئی. عبداللہ نے سوال کیا کہ اے قیدی کہاں کا رہنے والا؟ قیدی نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں کہ اے قیدی اگر مدینے کا رہنے والا ہے تو کبھی محلہ بنی ہاشم بھی گیا ہوگا, یہ بتا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے. تو قیدی کہتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہو تو وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے, وہیں میرا آقا حسین بھی رہتا ہے. بس اب سید سجاد نے عبداللہ کو دیکھ کر ایک جملہ کہا اے ہمارے جد کے صحابی عبداللہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں, ہم تمہارے چوتھے امام علی ابن الحسین ہیں. علی ابن الحسین کا نام سنا تڑپ گئے, اے مولا کیا قیامت آ گئی؟ مولا یہ نیزے پہ کس کا سر ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طویل نیزے پہ کوئی سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امام فرماتے عبداللہ یہ بابا حسین کا سر ہے, یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. بھائی اتنا سننے کے بعد عبداللہ نے ایک سوال کیا ہے, جب یاد کریں گے روئیں گے. عبداللہ نے ایک سوال کیا اے مولا آقا مارے گئے, مولا ایک بات بتائے کہ یہ بی بی پیچھے جو خطبہ دے رہی تھی, یہ بی بی جو پیچھے خطبہ دے رہی ہے جو اسیر ہے, مولا یہ بی بی کون ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپے اور تڑپ کے فرماتے عبداللہ یہ میری پھوپھی زینب ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. بھائی اتنا عبداللہ نے سنا اور عبداللہ نے نجف کا رخ کیا, رخ کر کے بس ایک بات کہی اے مولا اچھا ہوا میرے آنکھیں نہ تھی ورنہ زینب کو سر برہنا. ارے کس طرح سے دیکھتا, ہائے بلوائے آپ سر برہنا زینب. عبداللہ ابن عفیف واہ غربتا واہ مصیبتا. الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر فصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرض المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين ماتم حسين. حسین یا حسینم یا حسینم یا 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 ساخی کوثر تیرا بابا حسین, ساخی کوثر تیرا بابا حسین, کربلا میں تو رہا پیاسا حسین, کربلا میں تو
یاد رکھے گی تجھے دنیا حسین، یاد رکھے گی تجھے دنیا، تجھ سے ہے نام خدا زندہ حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینم یا حسینم یا حسین، تیرا نانا رحمت للعالمین، تیرا نا رحمت للعالمین، تیرا بابا ہے امیر المومنین، تیرا بابا ہے امیر المومنین، اور پسر تیرا ہے زین العابدین، اور پسر تیرا ہے زین العابدین، تیری ماں ہے فاطمہ زہرا حسین، یا حسین یا حسینم یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، کربلا میں کیسی یہ شادی رچی، کربلا میں یہ شادی رچی، لاش ہے مسند پہ اب نوشاہ کی، لاش ہے مسند پہ اب نوشاہ کی، چند لمحوں کی دلہن بیوہ ہوئی، چند لمحوں کی دلہن بیوہ ہوئی، کون دے گا اب اسے پرسا حسین، یا حسینم یا حسین، یا حسین یا حسینم یا حسین، تھی علی اکبر کے سینے میں سنا، تھی علی اکبر کے سینے، مضطرب تھا خاک پر کڑی الجواں، مضطرب تھا خاک پر کڑی الجواں، دشت غربت میں ہے کیسا امتحان، دشت غربت میں ہے کیسا امتحان، کھینچتے ہیں قلب سے نیزہ حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، لاش پر سرور کی زینب نے کہا، لاش پر سرور کی ایک بہن پر وقت کیسا آ گیا، ایک بہن پر وقت کیسا آ گیا، دشت میں ہے بے کفن لاشا تیرا، دشت میں ہے بے کفن لاشا تیرا، سر پہ چادر بھی نہیں بھیا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، محمد زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ،
السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ علیہ السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمیت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين. واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيع بكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شهيدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. زيارة حضرت علي بن الحسين. السلام علیک ابن رسول اللہ. السلام علیک ابن نبی اللہ. السلام علیک ابن امیر المومنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک یا ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمیت بذلک فرضیت بہ. زیارت شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداعہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی النحس. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم و فزتم فوزا عظیما. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت حضرت ابو الفضل العباس. السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ابن سید الوسیین. السلام علیکم ابن اول قوم اسلاما واقدمہم ایمانا واقومہم بدین اللہ واحوتہم علی الاسلام. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا صاحب عرب و عجم. السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک سہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.